ایک پروفٹ ایسے بھی ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات کا ذکر کیا، ان کی ماں کا، ان کی بہن کا، ان کے بھائی کا، ان کے فادر ان لا کا، ان کی بیوی کا، اتنا زیادہ ان کا 183 ٹائمز ان دا قرآن اتنا زیادہ مینشن کیا. اور وہ کرتے کیا ہیں بیسکلی؟ سو آل ہز لائف ہی از گوئنگ تھرو ٹیسٹس. ان سے غلطی ہو گئی، وہ قتل کر کے بھاگتے ہیں ایز اے فیوجیٹیو، وہ جگہ 10 سال کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، وہ ایز اے فیوجیٹیو وہاں رہ رہے ہیں، ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا چل رہا ہے. وہ فتنا کا فتونہ، ہمیں تمہیں بڑا شدید قسم کا آزمایا، اور یہ ساری زندگی اتنے سال گزر گئے، ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وٹ واصطنعتک لنفسی، اے موسیٰ تجھے میں اپنے لیے تیار کر رہا تھا. یہ سارا جو تُو نے گرائنڈ سے گزرا ہے نا، ابھی تک یور کوسچنز ور ناٹ آنسرڈ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ انی آنست نارا، میں آگ نظر آئی ہے، تو میں نا آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، میں تمہیں نا کوئی انفارمیشن لے کے یا تمہارے پاس کوئی آگ کا شعلہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم ذرا وے بنا لیں. یہاں تک ہز کوسچنز وائی می آر ناٹ آنسرڈ. میری ماں نے کیوں پھینکا مجھے، میرے والدین سے مجھے کیوں علیحدہ کر دیا گیا، میں کیوں، حالانکہ موسیٰ واز اے مین آف کوالٹیز، بٹ اللہ تعالیٰ نے جواب ان کا وہاں دیا کہ تجھے میں واصطنعتک لنفسی، تجھے میں اپنے لیے تیار کرا تھا موسیٰ. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کی لائف گرائنڈ سے گزر رہی ہے نا، اس کا مطلب آپ تیار ہو رہے ہیں، اس کا مطلب آپ تیار ہو رہے ہیں فار سم تھنگ بگ. بس اللہ سے اچھی امید رکھیں. if your attitude was good, if your attitude was right، اور پھر بھی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ واقعی کسی بڑی خیر کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہاں، اگر آپ نے کوئی خاص قسم کی غلطیاں کی ہوئی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پہ جو مصیبت آتی ہے نا، ٹیسٹ ٹرائل، وہ تمہارے کرتوتوں جو تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یعفو عن کثیر، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پہ درگزر کیا ہوا ہے. عام طور پہ انسان بہت ساری جو ہمارے ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، موت اور کسی کا بہت بڑا معذور ہو جانا، یا کسی کا ایسا کوئی اندھا پیدا ہو گیا، کوئی بہرا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے فیصلے ہیں. اور اہل علم یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ اس کانسیپٹ میں نہیں آتے. جو ہم عام کام کرتے ہیں ایسے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ٹرائلز آتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کئی جگہوں پہ نا ہمیں معافی مانگنے، استغفار کرنے اور اپنا ٹریک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی، میں صرف کہہ رہا ہوں یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جسٹ ٹو بیلنس دا کانورسیشن نا، کہ ایک طرف ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہمارے پر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، ایک بندہ ہے، ایک نارمل بندہ جو ہمیں سن رہا ہے اس وقت، اس پہ کچھ مصیبتیں آئیں گی. تو میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے، وہ یہ سوچے کہ اچھا یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، یا وہ یہ سوچے اچھا اللہ تعالیٰ مجھے تیار کر رہے ہیں، یا وہ ایگزیکٹلی کیا تھاٹ کرے. اچھا تھاٹ پروسیس کا کیا ہونا چاہیے، بٹ مور امپورٹنٹلی واٹ شوڈ بی ہز ایکشن آفٹر ورڈس، کہ اس کو اب کیا کرنا چاہیے جب اس کے اوپر کوئی ٹرائلز اینڈ چیلنج آ رہے ہیں. اور لیٹ سپوز دونوں قسم کے آ رہے ہیں، لیٹ سی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہی لاسٹ اے ویری کلوز فیملی ممبر، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کے اوپر فائنینشیل کرائسس بھی آیا ہوا ہے، فائنینشلی بھی وہ تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہے، والد صاحب کی لیٹ سپوز ڈیتھ ہوگی تو اب گھر کا سارا برڈن اس پہ آ گیا ہوا ہے. تو اس بندے کا اس مومنٹ پہ ایسی ٹینشن یا پریشانی والی حالات میں واٹ شوڈ ہی بی تھنکنگ اینڈ واٹ شوڈ ہی بی ڈوئنگ. یہ دو چیزیں ایک بہت زبردست جواب دیا ہے لٹمس ٹیسٹ کی طرح اہل علم کی طرف سے. یہ نون ہے کہ ایک مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے نا، تو یا تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے یا پنشمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے نا، اگر آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ میرے ساتھ آزمائش جب بھی ہوگی نا، آپ نکھر کے تیار ہو کے نکلیں گے باہر، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی. اگر پنشمنٹ ہوگی نا تو وہ کیا ہوگا، وہ کیسے ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے، کہ اگر آپ اس ٹرائل سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے اللہ کا قرب زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے قریب آتے جا رہے ہیں، سامنے رو رہے ہیں آپ، بے شک اللہ سے ڈسکس کر رہے ہیں، گزرنے کے بعد تو اگر آپ اللہ کے قریب ہو کے نکلے ہیں نا، تو وہ ٹرائل تھا، وہ انبیاء والی جو ساری ابھی بات ہو رہی تھی، یو ور بینگ ٹرینڈ. اور اگر اللہ سے دور ہو کے نکلے نا، مزید لان تان، وائی می اینڈ دس اینڈ دین، فردر ڈپریسڈ، اینڈ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں آپ کے اس میں ابھی تک آئے اس سولوشن میں، جو آپ اللہ سے اور دور ہو، اس کا مطلب ہے پنشمنٹ تھی. اور آپ اور اسٹرینج بات پتہ کیا ہے، you can convert an azmaish into an azab, and you can convert an azab into an azmaish. It's how you react. Basically ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی آ گیا، ایسے کہ آپ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے آئی ہو. That was my question نا، کہ کیا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے اور کیسے اس کو ویو کرنا چاہیے. Like somebody who's in this تھا، جس کو لگ رہا ہے کہ میں ابھی پنشمنٹ مجھے مل رہی ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے. اور ایک اور چیز کا جو اسپیکٹ ہے پتہ ہے کیا، کبھی کبھی یہ بھی سوچنا کہ یار مجھ پہ یا جن سے لیا گیا ان پہ آزمائش ہے. واللہ یہ سزا بات سچ نہیں ہے، جن کو دیا جا رہا ہے ان پہ بھی آزمائش ہے.
So if you are not being tested, you are still being tested. यानी ये माइंडसेट बड़ा क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि if you are you're in a test 24/7 basically. yes, so if सुभान अल्लाह, मैं आपको बताऊं, जिनको दे के आजमाया जा रहा होता है ना, उन पे बड़ी आजमाइश होती है उनसे जिन्हें लेके आजमाया जा रहा था, क्योंकि इंसान बाय नेचर लेने से अल्लाह के करीब होता है। ये आपने सूरह फजर का देने से ना, सूरह फजर का कॉन्सेप्ट आपने टच कर दिया, जिसमें अल्लाह ताला ने 2 आयत में एग्जैक्टली यही बात की, और शयूख और अहले इल्म इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु वाली जो आयत है ना, कि जब इसका इंसान का रब उसको आजमाता है, उसको इनाम व इकराम दे के, यानी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आमतौर पे, ज़्यादा बड़ी मतलब अयाशी है, नौकर चाकर है, एवरीथिंग्स आर गोइंग स्मूथ, यानी अपेरेंटली कोई टेस्ट नज़र नहीं आ रहा जैसे आप कह रहे थे। तो अहले इल्म कहते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट विजिबल नहीं है बट यू आर स्टिल बीइंग टेस्टेड। और टेस्ट के सख्त होने का मेयार ये होता है कि आप टेस्ट में पास और फेल होने के हवाले से किस पे हैं ज़्यादा। जो अगली आयत है ना, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़दर अलैहि रिज़्क़, के दूसरी तरह अल्लाह ताला आज़माते हैं रिस्क कम करके और ट्रायल्स में डाल के, वो तो नज़र आ रहा होता है ना टेस्ट, तो फेल होने के चांसेस पहले वाले में बहुत ज़्यादा हैं।